بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات اور میں ہوں منیب فاروق۔ مہمانوں کا تعارف پہلے کروا دیتا ہوں جی۔ ملک احمد خان صاحب ایم پی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو کے اندر۔ جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کے لیے، اور فیصل کریم کنڈی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، فارمر ایم این اے بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کنڈی صاحب۔ حالات کچھ اس طرح سے جی 32,674 کیسز ہو گئے، اور اگر کہا جائے ہم لاک ڈاؤن ختم کر کے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ گئے ہیں، لیکن جو آپ سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں، بازاروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی سمارٹنس نہیں ہے۔ اگر ہے تو بصد احترام میں یہ کہوں گا کہ ہم میرے خیال میں ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم کتنی انڈسپلنڈ قوم ہے۔ ایس او پیز جن کا ذکر ہوتا رہا ہے، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، لوگ نکلے ہوئے ہیں باہر، شاپنگ بھی ہو رہی ہے، مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں۔ آپ اگر باہر دیکھیں تو کسی طرح کا کوئی ڈسپلن آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور یہ نہیں لگتا کہ ہم ایک کرائسس کے اندر ہیں یا کووڈ-19 جیسی کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں۔ اس پہ بات کریں گے ہم، لیکن ایک بات جو کہ کچھ دیر پہلے اس مونٹاج کے اندر آپ کو نظر آئی وہ یہ تھی کہ گزشتہ روز نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا، کچھ خاطر خواہ بات سامنے نہیں آئی سوائے شعلہ بیانی کے۔ آج سینٹ کے اجلاس کے اندر بھی جو کارروائی ہوئی، وہاں پر بھی معزز سینیٹر صاحبان نے جو گفتگو فرمائی، جناب قریشی صاحب بھی تھے جو انہوں نے گفتگو فرمائی، کیا ہم کسی حل کی طرف گئے یا کوئی بات ہوئی؟ اور بات جو اپوزیشن کی طرف سے خاص طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی وہ یہ کہ پرائم منسٹر کہاں ہے، پرائم منسٹر مسنگ ہے۔ تو کیا واقعی پرائم منسٹر مسنگ ہے؟ پروگرام کے پہلے اس میں بات ہو جائے، آگے چل کر اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ کیونکہ ہم اتنے بریلینٹ ہیں کہ نیو یارک، اسٹیٹ آف نیو یارک بھی ہمیں فالو کرنے جا رہی ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کے اندر، لیکن یقین مانیے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں تو دنیا بھی اشش کر اٹھے گی۔ تو ذرا گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں ذرا پہلے کنڈی صاحب، ویسے آپ کی جماعت کو کیوں لگتا ہے جی پرائم منسٹر مسنگ ہے؟ مطلب اس سیشن کے اندر آ جانا یا نہ آنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیراعظم مسنگ ہیں یا ملک میں ہیں یا کون چلا رہا ہے۔ وہ میٹنگ کر رہے ہو سکتے ہیں اس وقت، کسی اور اہم کام میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ اگر سیشن کے اندر آئیں گے تبھی لگے گا کہ وہ ملک چلا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں منیب، اس وقت جو ہے ملک ایک جنگ کی صورتحال میں ہے، اور بہت امپورٹنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ کورونا سے امپورٹنٹ کوئی چیز اس وقت ملک میں نہیں ہے۔ اور اس وقت وزیر اعظم صاحب، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے ہمارے ہیلتھ منسٹر بھی ہیں، ہیلتھ کا پورٹ فولیو بھی منسٹر جو ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس ہی ہے، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے کل اور اوپننگ سپیچ وزیر اعظم صاحب قوم کو اعتماد میں لیں گے پارلیمنٹ کے تھرو کہ جی میں نے یہ ہم نے ابھی تک یہ کام کیے ہیں، یہ نہیں کیے، فیوچر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، مطلب ایک بریف کریں گے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب حسب روایت نہیں ہے، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ مسئلہ تھا اس وقت بھی وہ غیر حاضر تھے، کشمیر کے ایشو پہ بھی غیر حاضر تھے۔ ماضی میں انہوں نے کہا تھا کہ میں فالو کروں گا یو کے پرائم منسٹر کے اس کو، کہ میں ہر بدھ کو جو ہے آپ کے سوالات کا جواب بھی دوں گا۔ لیکن وزیر اعظم صاحب میرے خیال میں جو انہوں نے کنٹینر پہ بات کی تھی، جب وہ کنٹینر پہ تھے، اور جو بات انہوں نے پارلیمنٹ کے متعلق کی تھی، میں وہ بات نہیں کر سکتا اس وقت، تو میرے خیال میں وہ اسی چیز کو وہ مطلب ہے کر رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کسی چیز کا مانتے نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بہت بزی ہوں میٹنگ میں۔ بھائی پارلیمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے آپ کا یہ کانسٹیٹوئنسی ہے، اس سے امپورٹنٹ کیا ہے، اس سے آپ مطلب قوم کو آپ کو اعتماد ملنا چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں فیصل بھائی، مقصد یہ ذرا قطع کلامی ہو رہی ہے کہ آپ یہ بار بار، کل بھی نیشنل اسمبلی کے اندر ہوا، آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو ہم سن رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں یہ صوبائیت کی باتیں بار بار آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تعصب کیوں نظر آ رہا ہے آپ کی باتوں سے؟ روز کوئی نہ کوئی بات آپ وفاقی حکومت کے خلاف کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وفاق کی علامت تھی پیپلز پارٹی، لیکن آج بھی آپ بات سندھ کی کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب بھی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سندھ کے ساتھ یہ غلط ہو گیا، ٹھیک ہے این ایف سی کے اندر پیسے ہیں، 200 ارب روپیہ بالکل ہے، لیکن تاثر یہ کیوں ابھر رہا ہے سندھ حکومت کے حوالے سے؟ منیب یہ بالکل غلط ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ صوبائی حکومتوں کو سپورٹ کریں، کیونکہ پنجاب والے اور کے پی والوں میں تو بیچاروں میں زبان ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ انہیں کچھ چیز چاہیے۔ سندھ کے چیف منسٹر، سندھ کی حکومت ڈیمانڈ کر رہی ہے فیڈرل حکومت سے کہ ہم جنگ کی صورتحال میں آپ مہربانی کریں، ہمیں جو ہے سپورٹ کریں۔ یہ جنگ ہم اکیلے جو ہے نہ فیڈرل گورنمنٹ جیت سکتی ہے نہ صوبائی حکومت جیت سکتی ہے، اور پنجاب اور کے پی تو کچھ بولتے نہیں ہیں۔ آپ اگر کشمیر کی بات کریں، جی بی کی بات کریں، وہ بھی یہی صورتحال ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں سپورٹ کریں۔ سندھ حکومت اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا آپ آئے سندھ کا وزٹ کریں، سندھ بھی آپ کا جو ہے وہ علاقہ ہے، جیسے آج کراچی میں تو ہمیں بہت سی زیادہ سیٹیں ملی بالکل، لیکن مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب سندھ کے لوگ ڈیمانڈ کریں کہ جی ہمیں سپورٹ کریں، اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تعصب ہے،
لیکن جب وہ سندھ میں جاتے ہیں اپنی مریدوں کے پاس نذرانہ کلیکٹ کرنے کے لیے تو اس وقت ان کو تعصب نظر نہیں آتا ہے. تو اب جو ہے فردوس اشقوان کا رویہ تو نہ اختیار کریں. اب وہ چلی گئی تو دوسری فردوس اشقوان آگے ہمارے لیے اسی کا وہی چیز جو ہے آپ نے وہ کام شروع کر دیا. تو مطلب ہے کہ یہ کام نہ کر. دیکھیں ہم نے پہلے کہا ہے کل بھی بڑی سنجیدہ سپیچ کی ہے بلاول صاحب نے, اور اس کا جواب جو ہے کس طریقے سے دیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کل چیئرمین صاحب نے بڑی سنجیدگی سے سپیچ کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آج بھی آپ ہمارے وزیر اعظم میں چلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن چلیں تو صحیح. لیکن اس کے جواب میں جو چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, میں ذرا اس کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں. میں ذرا ولید صاحب کے پاس آؤں گا, لیکن ذرا ملک صاحب کیونکہ اپوزیشن ہے, اپوزیشن کے ساتھ ہمدردی ضروری ہوتی ہے, ملک صاحب کی جماعت کے ساتھ تو ویسے ہی بہت ضروری ہے. یہ کہتے ہیں ولید صاحب بھی موجود ہیں, وہ جواب دیں گے, وہ بھی بلیو کرتے ہیں اس بات پر کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے ملک احمد خان صاحب کہ لوہا منوائیں گے سندھ کے اندر جیسے پنجاب کے اندر منوایا ہے. نہیں, میں منیب آپ کا بہت شکریہ. میں شاہ محمود صاحب کی اس بات پہ معترض ہوں. اچھا. نہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بحیثیت حکومت ان کا حق یہ بنتا تھا کہ وہ کسی قسم کی جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہیٹ اپ ہو رہی تھی اس کو لوور ڈاؤن کرتے چاہے جائے کہ ان کی تقریر کے نتیجے میں ایک نئی بحث شروع ہو جائے. اور بحث بھی کن حالات میں, جب ایک وبائی مرض پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے, اور دنیا کے اندر سے آنے والی خبریں تو ہمیں بہت تشویشناک لگ رہی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں کوئی اس طرح کے خطرناک حالات نہ پیدا ہوں, لیکن پھر بھی ایک خوف تو طاری ہے. تو ان حالات میں ایک اتنی حساس صورتحال میں ایسی تقریر کی ضرورت نہیں تھی جو شاہ محمود صاحب نے کی, نمبر 1. اچھا. نمبر 2, پھر اس میں جو مدعا اٹھایا وہ تھا جو وفاق اور صوبے کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرتا ہے. اگر صوبہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی کارکردگی کی ہے تو وہ کارکردگی بتانا صوبے کا حق ہے. ٹھیک ہے. اور اگر صوبے کا کوئی وفاق سے تقاضا ہے تو مانگنا بھی اس کا حق ہے. اب وفاق کا یہ قطعی طور پر اس پہ یہ رد عمل دینا کہ اگر کسی نے بات کی کو کہنا کہ یہ اس صوبے کے کارڈ پلے کر رہے ہیں, تو یہ درست ان کا طریقہ کار نہیں تھا. شاہ محمود صاحب واز ناٹ کریکٹ پولیٹیکلی, ہی واز انکریکٹ, ان کی بات غلط تھی. ٹھیک ہے. تو میرا اس میں یہ ماننا ہے کہ گورنمنٹ کا فرض تھا کہ صورتحال میں ایک یونٹی فورج کرتی, ایک ایسی صورت پیدا کرتی جس کے ساتھ ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہوتا. ان میں وہ شاہ محمود صاحب تو ایک سین وائس تھے, ان کو تو ہم ہمیشہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن پولیٹیکلی انکریکٹنس جو ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک. اچھا, بیفور آئی گو ٹو بریک, ذرا مجھے ولید صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا, یہ ابھی ملک احمد خان صاحب نے کہا, آلدو ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون کا اس سے تعلق نہیں, یہ سندھ کا حکومت کا وفاق کے ساتھ کو تھوڑا ٹینشن ہے جو بھی ہے, یہ اس طرح کی سپیچ, اس طرح کا بیان آج کے حالات کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا, اور یہ ہوا ہے, یہ ریپیٹڈلی ہو رہا ہے. اگر سندھ حکومت کر بھی رہی ہے تو کہتے ہیں وفاق کو بڑا دل کرنا چاہیے تھا, شاہ محمود صاحب کو پولیٹیکل ٹیمپریچر نہیں بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہو رہا ہے سر, آپ تو خود سینیٹر ہیں, حالات بہتر جانتے ہوں گے وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. جی شکریہ مجیب صاحب. یہ سب سے پہلے تو میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اور میرے خیال میں وہ کنیکشن میں کوئی پرابلم ہے تو وہ شاید ویڈیو نہیں آ رہا ہوگا. جی. تصویر ایک سٹل جو تصویر ہے وہ لگا دی گئی ہے میری؟ جی جی بالکل لگا دی گئی. اور وہ میری یا کوئی نیو یارک کے گورنر کی تصویر تو نہیں لگا دی؟ وہ ابھی میں پوچھوں گا آپ سے کہ گورنر, آپ کی جماعت میں سے کون گورنر نیو یارک لگ رہا ہے جس نے وہاں سمارٹ لاک ڈاؤن فالو کروانا ہے, لیکن سر پہلے اس کا جواب دے دیں. جی دیکھیں جی, اس طرح ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں. میں جواب تو آپ کا نہیں دے رہا, میں وہ بھی دیتا ہوں. اچھا. لیکن پرائم منسٹر شبلی فراز صاحب کا بیان آ چکا ہوا ہے. اچھا. کہ پرائم منسٹر اس سیشن میں تشریف لائیں گے. ٹھیک. وہ دن رات میٹنگز میں ہیں, اور جب سے یہ شروع ہوا ہے کرائسس یہ میٹنگز میں ہیں, اور یہ ماڈلنگ اور ہر قسم کے ماڈلز, پہلے تو ڈیٹا نہیں تھا, اب 2 ماہ کا ڈیٹا اور سب کچھ, اور یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں جن کی اوپر I'm sure آپ سوال اٹھائیں گے جی, اور دوسرے مہمان بھی اٹھائیں گے. اور سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ اپوزیشن کے لیڈر کہاں ہیں, وہ بھی تشریف نہیں لائے. صحیح بات. بہرحال پرائم منسٹر آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جی دیکھیں, انفارچونیٹلی جس طرح بھی ہے, آئیڈیل ورلڈ میں تو بہت سی چیزیں ہونی چاہیے تھیں جو کہ نہیں ہوئی, جہاں تک کہ آپس میں ایک طرح کی ہارمنی یا ہم آہنگی کا تعلق ہے صوبے کی یا صوبہ سندھ کی حکومت اور وفاقی حکومت کا.
لیکن بس وہ بتدریج آئی تھنک شروع کسی اچھے نوٹ پہ ہی ہوا تھا. اور مجھے یاد پڑتا ہے بالکل شروع میں نے ایک تو بلاول صاحب کا بھی آئی تھنک بیان بڑا اچھا تھا کہ یہ میرے پرائم منسٹر ہیں اور ہم ان کو کا کام کرنے دیں گے, ہیلتھ منسٹر بھی ہیں, وہ شروع میں انہوں نے کہا تھا. جی کل بھی کہا ہے. اور پھر میں نے جی کل ایک اور طریقے سے انہوں نے یہی اسی طرح کی بات کی. اور بیچ میں اس شروع کے مرحلے میں ان آل آنیسٹی میں نے کسی ایک اخبار میں بھی پڑھا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب سے کمفرٹیبل ہے. تو اس طرح کی بات, یہ الفاظ تھے اس انگریزی کالم کے. اچھا. یا کسی خبر کے. تو میں بھی خوش ہوا تھا اس کو دیکھ کے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آپس میں ہو انڈرسٹینڈنگ. لیکن بہرحال وہ بتدریج آپ اس کو سٹینڈ الون کل کی نیشنل اسمبلی کی میٹنگ کے حوالے سے نہیں دیکھ سکتے. اس کے پیچھے پوری اب ایک چند ہفتوں کی ایک آئی ایم سوری ٹو سے, یہ لفظ تو اتنا مثبت نہیں ہے لیکن محاذ آرائی چل رہی ہے. اور جب اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا گیا ہے ابھی پچھلے چند دنوں میں, تو میرا جواب ہمیشہ یہی رہا ہے کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. تو یہ اس میں کوئی ایک کا میں نہیں کہوں گا کہ جی ایک نے برا کیا یا ایک نے اچھا کیا, یا میں نہیں نمبر اپنے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ جی وفاق نے تو بہت بڑا دل دکھایا اور انہوں نے آگے سے یہ کیا. وہ جو بھی ہے دونوں طرف سے چل رہی ہے. اور اب مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بٹ دونوں طرف سے. آئیڈیل ورلڈ اور ریئل ورلڈ میں بڑا فرق ہے. اور اگر آپ کے وقفے کا ٹائم ابھی تھوڑا سا رہ گیا ہے تو آپ دنیا میں بہت زیادہ مثالیں نہیں دوں گا, لیکن دنیا بھر میں بہت سی توقعات ہو رہی تھیں جب یہ نیا شروع ہوا تھا یہ کرائسس دنیا بھر میں. تو بڑے بڑے فلسفیانہ آرٹیکلز بھی آنے شروع ہو گئے تھے کہ دنیا بدل رہی ہے, دنیا کی سوچ بدل رہی ہے, غریب پروری شروع ہو جائے گی, لوگ بھول جائیں گے جنگوں کے بارے میں, ہتھیاروں کے بارے میں, اور ریاستیں جو ہیں وہ علاج کے اوپر اور تعلیم کے اوپر. بصد احترام سر, پھر سیاست کی دنیا نہیں بدلی, مطلب وہ. اور اب نہیں, میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں کہ جی چین اور امریکہ کی آپس میں محاذ آرائی, سعودی عربیہ اور اس کی آئل کے اوپر جھگڑا جو رشیا کا, وہ پھر وہ ادھر سے امریکہ انڈیا کو ٹارپیڈوز بیچ رہا ہے, اس کے جواب میں پاکستان اینٹی شپ میسائل ٹیسٹ کر رہا ہے, ادھر سے سیکیورٹی کاؤنسل میں جنگیں روکنے کی بات پرسوں ہوئی, پرسوں ترسوں کہ جی تمام محاذوں پہ جنگ روک دی جائے تاکہ ہم کووڈ سے لڑ سکیں. سر ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ نہیں بدلا بھائی, وفاق اور سندھ کا ٹینشن نہیں ہونی چاہیے ایسے حالات میں. سر ایک میں دنیا نہیں بدلی, دنیا نہیں بدلی. ارے سر بریک کا وقت ہے سر, برائی پر کامنٹ نہیں کر رہا. دنیا اچھا میں یہاں بریک لے لیتا ہوں, واپس آتے ہیں. میں ولید صاحب سے جاننا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے خود ہی ذکر چھیڑ دیا, تو میں جاننا چاہوں گا واقعی کہ یہ ذرا ہمارے ویورز کو بھی بتائیں کہ کیسے اسٹیٹ آف نیو یارک جو ہے وہ فالو کرے گا پاکستان کا لاک ڈاؤن, اور پاکستان میں جو لاک ڈاؤن اس وقت ہے یعنی اسمارٹ لاک ڈاؤن, اس کی حالت آپ بخوبی جانتے ہیں. کچھ دکھائیں گے بھی ہم آپ کو بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ جب عمران خان نے دیا تو ابھی نیو یارک کی طرف سے نیو یارک شہر کا گورنر کہتا ہے کہ پاکستان میں جو کانٹیکٹ ٹریکنگ اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کے اوپر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ آپ لے کے آئے تھے, نیو یارک اس کو فالو کرنے جا رہے لیکن ان کو پسند نہیں آیا. ولید صاحب سر یہ ذرا یہ اب وفاقی وزیر ہے مراد سعید صاحب, یہ مصدقہ بات ہے سر, اس کی ذرا تھوڑی وضاحت فرما دیجئے گا. آپ خود ماشاءاللہ بڑے ویل ریڈ انسان ہے اور ایسی خبروں کا آپ بڑا فالو بھی کرتے ہیں, تو سر ذرا میرے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے گا, بلکہ ہمارے ویورز بھی سمجھ جائیں گے. تو سر ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی, میں نے اس کو رائٹ ڈاؤن ٹو دی لاسٹ ڈیٹیل تو پرسنلی ویریفائی نہیں کیا. اچھا جی. بٹ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ایک وفاقی وزیر اگر نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ایک بات کہہ رہے ہیں تو انہوں نے اپنا ہوم ورک اس میں کیا ہوگا. اور وہ کہہ یہ رہے ہیں, میں ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں وہ کہنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں اور اس میں اس کا آگے مزید مطلب کیا ہے. جی جی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو اسٹریٹجی یا حکمت عملی جو اپنائی ہے, جس کے اور اس پہ اسد عمر صاحب بھی روشنی ڈال چکے ہیں ماضی میں پچھلے ایک دو ہفتے میں, کہ ٹیسٹ ٹریک اینڈ کوارنٹین TTQ پر جو مبنی ہے پالیسی, اور اس کے نتیجے میں کچھ تھوڑا سا اس میں جھلک وہ بھی آتی ہے جو مصدق ملک صاحب نے کل ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھے وہاں بھی کی, آج سینٹ کے فلور پہ بھی کی, کہ جی آپ زونز بنا دیں اور ان زونز کے مطابق کہ جہاں زیادہ انٹینسٹی ہے اس کی اور جہاں تھوڑی سی کم ہے نسبتاً, اور جہاں بالکل وہ گرین ریڈ اور یلو, اس طرح سے تو ایگزیکٹ گورنمنٹ نے نہیں کیا, لیکن جو ان کلرنگ کے حوالے سے ایک لفظ استعمال کر رہی ہے گورنمنٹ وہ ہے ہاٹ اسپاٹس. تو جہاں ہاٹ اسپاٹس پائے جاتے ہیں, جہاں پہ زیادہ اس کا کوئی انفیکشن کا پھیلاؤ ہے ایریاز میں, ان ایریاز کو جو ہے لاک ڈاؤن
جو ہے سر جو آپ فرما رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں سر، یہ تو ولید صاحب ایک ڈیٹیل ہے جو کہ آلریڈی جس طرح آپ نے درست فرمایا، یہ آلریڈی اس کے اوپر بات ہوئی ہے، انفیکٹ یہ پریکٹس اب دنیا میں اڈاپٹ کی گئی ہے. لیکن مراد سعید صاحب جو فرما رہے تھے انہوں نے تو بڑا اسپیسیفک ہو کے کہا، آپ نے فرما دیا کہ آپ نے اس کو ویریفائی نہیں کیا، اور آپ بھی بلیو کرتے ہیں کہ اگر ایک وفاقی وزیر اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں تو وہ درست کر رہے ہوں گے. مراد سعید صاحب منتخب ہونے سے پہلے بھی بہت سی باتیں کرتے رہے ہیں، وہ اگر اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر تو بڑا وریسم بات ہوگی کہ وہ بھی مراد سعید صاحب نے جو باتیں کی تھی. بہرحال ذرا میں ملک صاحب کے پاس آتا ہوں. مجھے منیب صاحب ایک تھوڑی جی ذرا پلیز. جی سر. لیکن اس میں دیکھیں کوئی ایسی اگر آپ نے خود یہ بات تسلیم کی ہے جی جی کہ یہ بہت سے ملکوں میں اس طرح کی اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے، تو اب پاکستان میں، کیونکہ اس میں تو دیکھیں نا ہر ملک اپنے اپنے طریقے سے کوئی چیز پہلے کر رہا ہے، کوئی چیز بعد میں کر رہا ہے. پاکستان نے اگر یہ پہلے اقدام لے لیا اور اسٹیٹ آف نیو یارک جو کہ امریکہ کا سب سے ہارڈسٹ ہٹ اسٹیٹ ہے اس کورونا وائرس کی اموات اور اس کی انفیکشنز کے، اس کے جو گورنر ہیں اینڈرو کومو، انہوں نے بھی وہی پالیسی اگر فالو کی ہے تو یہ عین ممکن ہے ایسا ضروری ہو. ہم کیوں اپنی سیلف اسٹیم کو اتنا گرا دیں کہ سوچیں کہ نہیں سر، ہمارا وہ کر ہی نہیں سکتا. سر میرا مسئلہ جو ہے نا، میرا مسئلہ اس فیکٹ کے اوپر تھا جس کی ویریفیکیشن میں نے جناب سے چاہی تھی. آپ نے اس کا بخوبی جواب دے دیا کہ آپ نے اسے انڈیپینڈنٹلی خود ویریفائی نہیں کیا تھا. سنس آپ نے ویریفائی نہیں کیا، میں بھی کوشش کرتا رہا. مراد سعید صاحب اتنی مہربانی تو فرمائیں گے نہیں، یا فرماتے نہیں ہیں ہمارے ساتھ کہ وہ ہمارے شو پر آ کے کائنڈلی بتا دیں کہ ان کے پاس کون سا ایسا فیکٹ موجود ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ بیان اسمبلی کے فلور کے اوپر دیا. لہٰذا میرے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ ہم اس سے بلیو کریں کہ جو وہ فرما رہے تو درست تھا. لیکن جب میں نے اپنی ایک کوشش کی تو کم از کم اس سے تو مجھے بات یہ ویریفائی ہوتی بھی نظر نہیں آتی میری ریسرچ کے مطابق کہ ایسا کچھ ہوا ہے یا نیو یارک کی سٹیٹ جو ہے وہ پاکستان کا سمارٹ لاک ڈاؤن فالو کر رہی ہے. بہرحال موونگ آن، ذرا ملک صاحب اب یہ بات کی گئی ہے مراد سعید صاحب کی طرف سے، یقینی طور پر ٹھیک ہے، وہ ایک بات ولید صاحب کی ٹھیک ہے کہ ہمیں کیوں ہم اپنی سیلف اسٹیم کو اتنا کیوں نیچے لے جائیں. اگر انہوں نے بات کی ہے تو ٹھیک ہی کی ہوگی. نہیں سر، میرا یہ ماننا ہے کہ مراد نے نہ صرف کہ ابھی غلط بات کی ہے بلکہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. وہ بے شمار دفعہ اسمبلی کے فلور پہ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، وہ صرف اپنی کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کچھ باتیں ایسی کر جاتے ہیں جو حقائق کے بہت سخت برعکس ہوتی ہیں، اور تنقید بھی وہ تضحیق کے انداز میں کرتے ہیں اس ڈیبیٹ کو چھوڑتے ہوئے. لیکن ان پرٹیکولر جو گورنر کومو کا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چھوٹا سا واقعہ ان منٹ سنا دیتا ہوں. میری نظر سے کالم گزرا امتیاز عالم صاحب کا، تو جس میں امتیاز عالم یہ لکھ رہے تھے کہ غالباً CNN پہ گورنر نیو یارک کومو روز پاکستانی کچھ مخصوص وقت جو پاکستان میں شام کے لیٹ آورز تھے، رات کے جو صبح مارننگ کے وی آورز بنتے ہیں، وہ نارملی امریکن پریزیڈنشل ٹیم کے بعد یا پہلے ایک پریس ٹاک کرتے تھے جس میں وہ پورا ڈیٹا دیتے تھے روز کا، اپنی میڈیکل فیسیلٹی بتاتے تھے، اپنی ٹیسٹنگ فیسیلٹی بتاتے تھے، اپنے ہاسپٹل کا طریقہ کار بتاتے تھے، فردر ریکوائرمنٹ بتاتے تھے، پرووائڈ کی گئی میڈیکیشن بتاتے تھے، کٹس کی اویلیبلٹی بتاتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے کیے گئے میجرز پہ گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کا اور لاک ڈاؤنز کا بتاتے تھے. اینڈ دیٹ واز ہیپننگ. اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا نیو یارک میں، جب نیو یارک ایک اپنا کرو جو جس کی بڑی بحث چلی، جس پہ فلیٹن کرو اینڈ پیک ٹائم والی، تو گورنر نیو یارک نے تو پوری دنیا میں لیڈ لیا. ان کی اڈاپٹیڈ پریکٹسز کو ورلڈ بیسٹ پریکٹسز تصور کیا گیا. یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ محترم ٹرمپ صاحب کو بے شمار دفعہ اپنی پریس ٹاک میں وہ جو ڈاکٹر فاؤچی کے ساتھ کیا کرتے تھے ریفرنس دینا پڑا ان ریبٹل آف گورنر کومو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں. سو مراد کا یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ کہنا، اور پھر مجھے ولید صاحب سے یہ توقع تھی، بالکل میں ایٹ لیسٹ ہی از دا ون جن سے میں توقع کر رہا تھا کہ وہ اس بات کو، کیونکہ یہ قطعی طور پہ یہ کہنا کہ شاید گورنر کومو وہ نیو یارک میں جو ان کی پالیسی ہے وہ ان کے سمارٹ، اب یہاں ان کے سمارٹ لاک ڈاؤن کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا سمارٹ لاک ڈاؤن بیسکلی ریئیکٹیو ہے. ان کا سمارٹ لاک ڈاؤن پرو ایکٹیو تو ہے ہی نہیں. اس کی بیسک فالٹ لائن ہی ہے. ہماری گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے نشاندہی ہو کہ کچھ لوگ خود ٹیسٹ کرائیں، رپورٹ ہو جائے،
اور اس کے بعد پھر جو علاقے کو کارڈن آف کریں گے, کچھ لوگوں کو کوارنٹین یا آئسولیشن میں بھیجیں گے, اور ان کو کیا کریں گے کہ جی ٹریکنگ, یہ میکسیمم ان کی ایبلٹی ہے ٹو سے دیٹ دس از اے اسمارٹ لاک ڈاؤن. اور جو کہ یونائٹڈ کنگڈم میں ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں TTT, وہ 3 T's کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے آخر میں کیوں لگایا, وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹیسٹنگ, ٹریکنگ اینڈ ٹریسنگ, وہ 3 باتیں یہ کر رہے ہیں. اچھا دنیا بھر کے اندر فارمولا ہی ہے, لیکن ان کی پرو ایکٹیو اپروچ ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, رینڈم سیمپلنگ, ہماری ریئیکٹیو which is not working. This is not working. اچھا کوڑی صاحب ٹورڈز دی اینڈ سر, مراد سعید صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, بٹ وہ ایک ہے بھی شاید کہ وہ جب بلاول صاحب تقریر کر کے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر جوش خطابت میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. فیصل بھائی آواز آئی؟ دیکھیں ابھی آ رہی ہے جی. دیکھیں کل مراد سعید صاحب نے باتیں کی, اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی باتیں کی. منیب صاحب آپ بھی بڑے سادہ آدمی ہیں, آپ کے بھی بڑے پٹھانوں کے ساتھ تعلقات ہیں. 6 بجے سپیچ کر رہے تھے تو پٹھان بچہ ہے, اس کو روزہ لگ گیا ہوگا تو اس سے سلپ آف دی ٹنگ ہو گئی ہوگی, لیکن ماضی میں اگر آپ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو جو ہے وہ ایسی اس نے بیانات دیے ہیں, جس طریقے سے اس نے ایگزام دیے تھے, گھنٹے میں 3 پیپر دے دیے تھے اس میں. تو یہ چیزیں اس کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ اگر آپ فالو کریں, اور پھر آپ دیکھیں سنجیدگی. آج ہم جیسے ہم کہہ رہے ہیں جنگ کی صورتحال میں ہیں, اور PTI کے پاس ایک سنجیدہ شخص ہے, پورے وہ اکانومی کو بھی سمجھتا ہے, وہ دہشت گردی کو بھی سمجھتا ہے, وہ انٹرنل افیئرس کو بھی سمجھتا ہے, ایکسٹرنل افیئرس کو بھی, سب آل راؤنڈر ہے. باقی PTI میں مجھے پورے پتہ نہیں کتنے ان کے ممبرز بیٹھے ہیں آنریبل, ان میں سے کوئی مجھے بندہ نظر نہیں آتا کہ جو سنجیدہ بندہ اور اٹھ کے جواب دے سکے. تو مطلب ان کے پاس ایک ہی بات ہے, آپ خود دیکھ لیں کہ PTI کے پاس ایک ہی ماڈل ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہے, مطلب ہے کہ یہ سب چیز کا جواب دے سکتا ہے. تو یہ چیز مجھے تو اب گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ لکھیں کہ پاکستان کے سلو جو ہے اس کو لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ نیو یارک فالو کر رہا ہے. اب یہ مطلب اب روزے کے ساتھ اگر اتنا بڑا سچ بول رہا ہو تو ہم کیا بولیں اس کے ساتھ. چلے میرا تمام ہمارے جو پشتون پٹھان بھائی ہیں, میں ان سے واقعی دوستی بھی بڑی اچھی ہے, اور وہ بڑے سارے ماشاءاللہ قابل لوگ ہیں, لائق لوگ ہیں, ان کے اندر بہت سے لائق لوگ ہیں. میں یہ پروگرام کا سیگمنٹ یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہوں. ولید صاحب کا, جناب کنڈی صاحب کا اور ملک احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. یہ شوگر کرائسس آپ نے دیکھا, اس کے اوپر رپورٹ آئی, اب ایک فورینسک رپورٹ آ رہی ہے. اس شوگر کمیشن کے سامنے شاہد خاقان عباسی صاحب فارمر پرائم منسٹر بھی پیش ہوئے, اسد عمر صاحب بھی پیش ہوئے. عباسی صاحب کا بیسک آرگومنٹ ہے کیا, بریک کے بعد جانیں گے, بس ساتھ رہیے گا. پروگرام کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, فارمر پرائم منسٹر ہیں. عباسی صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بھائی صاحب کچھ بڑے پوائنٹڈ سے سوالات تھے. سب سے پہلے تو یہ کہ اب یہ شوگر کمیشن ہے, اسد عمر صاحب پیش ہو گئے وہاں پر, آج گئے, لیکن باہر نکل کے بھی اسد عمر صاحب کا پہلے بھی موقف تھا. اب بھی وہ کہتے ہیں ECC چیئرمین میں تھا, وزیراعظم اس کمیشن کو جواب دہ نہیں ہے. آپ کی طرف سے بارہا یہ کہا گیا ہے کہ وزیراعظم بھی جواب دہ ہیں, وہ بھی پیش ہوں. اسد عمر صاحب ہو گئے, بٹ PTI کو یا حکومت کو یہ نہیں لگتا کہ وزیراعظم جواب دہ ہیں اس کمیشن کو, بیکاز ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پورا موقف ہے پوری جماعت کا اور حکومت کا. دیکھیں جماعت کے موقف سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو حکومت کے حقائق ہیں وہ بڑے واضح ہیں. ECC خود فیصلے نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. ECC کا فیصلہ کابینہ میں جاتا ہے, کابینہ میں ڈیلیبریٹ ہوتا ہے, کابینہ اس پر حتمی فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک. تو یہ کابینہ کی ذمہ داری ہوتی ہے, کلیکٹیو ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو فیصلہ بھی ہو اس کی وہ ذمہ دار ہو. تو پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ کابینہ کو چیئر کرتا ہے, وہ اس کا ذمہ دار ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حکومتی رولز آف بزنس دیکھ لیں, کوئی طریقہ بھی دیکھ لیں, پرائم منسٹر یہ کہے کہ ECC کیا پرائم منسٹر سے بالا تر ہے, کیا اس کا وہ پرائم منسٹر کے بغیر فیصلہ کر سکتی ہے, کیا اس کے فیصلے کو پرائم منسٹر اپروو کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو یہ کابینہ کی ذمہ داری ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ, اس کی علم نہیں ہے ان کو فیصلے کا, تو کہہ دیں مجھے علم نہیں تھا, اسد عمر نے خود ہی فیصلہ کر دیا ہے. تو یہ جان بچانے کی کوشش ہے. یہ میں نے پہلے کہا تھا, یہ کمیشن جو ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ان 3 افراد کو, عمران خان, اسد عمر اور عثمان بزدار کو بچایا جائے, اور جو دوسرا ملتا ہے, جہانگیر ترین ہو یا یہ خسرو بختیار صاحب ہوں, جو بھی ہو, اس کو بس کے نیچے ڈال کر اپنا مقصد پورا کیا جائے. حقیقت یہ ہے کہ
چینی کی قیمت میں اضافہ صرف ایک وجہ سے ہوا اور وہ ایکسپورٹ کا فیصلہ ہے. وہ ای سی سی کرتی ہے, صحیح, اس کے بعد وہ فیصلہ کابینہ میں جاتا ہے, وہاں کنسیڈر ہوتا ہے اور حتمی فیصلہ کابینہ کرتی ہے. تو میں الزام کسی پہ نہیں لگاتا, لیکن جب تک آپ وزیراعظم کو بلا کر پوچھیں گے نہیں کہ یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا, تو اس وقت تک یہ کمیشن کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. اور خاص طور پر یہ پوچھنا پڑے گا وزیراعظم صاحب سے کہ آپ کی اپنی جماعت کے اعلیٰ ترین عہدیدار جو کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, آپ کے وزراء جو ہیں, 1/3 شوگر کے مالک تو وہ ہیں پاکستان میں, تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس فیصلے سے ان کو فائدہ پہنچے گا, اور کیا ان کو فائدہ نہیں پہنچا اس فیصلے سے؟ ٹھیک ہے, یہ بڑے چپتے ہوئے سوال ہیں, لیکن ان سوالوں کا جواب اب دینا پڑے گا عوام کے سامنے. ٹھیک ہے, کیونکہ عوام کو تو آپ نے 100 ارب سے زیادہ پہ لوٹ لیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا بھائی صاحب, آپ کی بات سے پھر یہ دو ہی صورتیں ہیں کہ وزیراعظم کو پیش ہونا چاہیے. آپ نے درست کہا کہ اسی کابینہ سے بالا تر نہیں ہے, وزیراعظم سے بالا تر نہیں ہے, کیبنٹ کے اگر کوئی چیز اپروو ہو رہی ہے تو وزیراعظم کی جواب دہی بنتی ہے. تو دو ہی صورتیں ہیں کہ یا پتہ نہیں تھا یا پھر کمپلیسٹی اس کے اندر آ جاتی ہے. لیکن اب آپ بھی پیش ہوئے, آپ نے جو خبریں آئیں ذرا اس کو ویریفائی بھی کر دیجئے گا کہ آپ نے کوئی شواہد بھی رکھے ہیں کمیشن کے آگے اس پورے سکینڈل کے حوالے سے, وہ کیا شواہد ہیں بھائی صاحب؟ نہیں, میں نے کوئی شواہد نہیں رکھے کیونکہ میں تفتیشی ادارہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں نے تو کمیشن کو خود خط لکھا تھا کہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم نے بھی چینی کے معاملے سے ڈیل کیا ہے. میں ایز اے ممبر ای سی سی, ایز اے ممبر کیبنٹ, ایز اے پرائم منسٹر, لیٹر آن ای سی سی چیئرمین, اور خرم دستگیر صاحب جو ای سی سی کے ممبر تھے اور بعد میں کابینہ کے ممبر تھے, ہم نے اس معاملے سے ڈیل کیا. ہم وہ حقائق آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں اور کیسے کیے جاتے ہیں. تو وہ ہم نے 1.5 گھنٹہ لگا کر ان کو سمجھایا, انہوں نے ہماری بات سنی, اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم یہی باتیں جو آپ کو ہیں یہ ہم لکھ کر دے دیں گے تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائیں. یہ وہاں پر بات ہوئی ہے. میں پھر یہ کہوں گا, ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے, لیکن حقائق سے اگر آپ باہر جائیں گے پھر اس کمیشن کو بند کر دیں, کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ ای سی سی میں ہوا اور اس کو کابینہ نے اپروو کیا, اور صرف فیصلے کی بات تک نہیں ہے. اس کے بعد 16 مہینے تک پاکستان میں چینی کی قیمت بڑھتی رہی. ہر مہینے ای سی سی اور کابینہ میں جو ملک میں قیمتیں ہوتی ہیں جو اشیاء ہیں ان کی, تو اس پر کابینہ خاموش کیوں رہی؟ کیا ان کو نظر نہیں آیا کہ 45% قیمت بڑھ گئی ہے چینی کی؟ ان کا ذمہ داری تھی کہ کریکٹیو ایکشن لیتے, ایکسپورٹ بند کرتے, امپورٹ کرتے تاکہ پرائس سٹیبلائز ہوتی. آج بھی وہ چینی جو اکتوبر 18 میں 46 روپے کی مل پہ بکتی تھی, آج 76 روپے کی مل سے جا رہی ہے. 30 روپے فی کلو اضافی منافع مل اونرز آج بنا رہے ہیں, لیکن حکومت آج بھی خاموش بیٹھی ہے. یہ ساری بات ہے. ٹھیک. اچھا بھائی صاحب, تھوڑا سا چلیں, یہ تو چینی کمیشن کے حوالے سے ہو گیا. میں تھوڑی سی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, نیب کے حوالے سے ایک موقف رہا ہے اپوزیشن کا, خاص طور پر مسلم لیگ نون کا افیکٹڈ ہے, مسلم لیگ نون بھی اس حوالے سے. ایک طرف آپ ہی کا بیان چھپا, آپ نے غالباً 5 یا 6 مئی کو آپ نے کہا کہ نیب جو معاملات ہیں اس سے شاید حکومت خود تنگ ہے, لیکن پھر آپ خود سمجھتے ہیں کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے. جب یہ موقف اپنایا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت تنگ ہے, تو پولیٹیکل انجینئرنگ پھر وہ کس کے لیے کر رہا ہے اگر آج کے دور میں کوئی کر رہا ہے تو؟ نہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ تو نیب بنا ہی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے تھا. مشرف صاحب نے 3 ہفتے میں یہ آرڈیننس پاس کیا تھا, اور جو مینڈیٹ تھا الحمدللہ 20 سال سے نیب اس مینڈیٹ پر کام کر رہا ہے کہ سیاستدانوں کو دبایا جائے, ان کو بدنام کیا جائے, ان کو توڑا جائے, ان کی وفاداریاں بدلی جائیں. یہ نیب کا کام ہے, آج بھی اسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب مشکل یہ آ گئی ہے کہ کوئی افسر بھی کسی فائل پر کام کرنے کو تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے حکومت کا کوئی کام ہو نہیں پاتا. وزیراعظم صاحب اعلانات پہ اعلانات کیے جاتے ہیں, فیصلے پہ فیصلے کیے جاتے ہیں, نیچے ہوتا کچھ نہیں ہے. اور آج 20 مہینے بعد مجھے آپ خود اس معاملے سے ڈیل کرتے ہیں, ایک مثبت کام, ترقی کا کام, کوئی عوام کی فلاح و بہبود کا کام اس حکومت کا دکھا دیں. اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو خود ان کی کمپٹنس بڑی مشکوک ہے, لیکن اس سے بڑھ کر کوئی سرکاری افسر کسی فائل پر سائن کرنے کو تیار نہیں ہے نیب کی وجہ سے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیب نے
ملک کے اداروں کو مفلوج کر دیا ہے، اس نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اور جب تک آپ اسے جان نہیں چھڑائیں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ اس نیب کو ختم کر دیں، یہ اس کا بہتر طریقہ ہے۔ اس میں لکھ دیں قانون میں جب ختم کریں گے کہ اس کا اطلاق پاکستان مسلم لیگ نون پر ہوتا رہے گا، ہم اس پر بھی تیار ہیں۔ اچھا، ہم بھگت رہے ہیں، بھگت لیں گے، لیکن ملک کو بچائیں، ملک کو اس آفت سے بچائیں۔ مطلب یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی اس کی اہمیت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو کرنٹلی کیسز چل رہے ہیں وہ افیکٹ نہ ہو، بے شک اسی قانون کے تحت ہوتے رہیں، لیکن فار دا ٹائمز ٹو کم اس کو تبدیل کر دیا جائے، قانون تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ جو آرگومنٹ آپ کا ہے بھائی صاحب اس پہ اعتراض یہ بھی بارہا کیا جاتا ہے کہ آپ تو احتساب کے پورے ادارے کو یا فار دیٹ میٹر پرٹیکولرلی نیب کو بالکل ٹوتھ لیس بنا دینا چاہتے ہیں، اختیار ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور آپ کی بڑی لمبی یا اپوزیشن کی بڑی لمبی وش لسٹ ہے اس حوالے سے۔ کیا رسپونڈ کریں گے؟ یہ حکومت کہتی ہے کہ آپ تو بالکل ٹوتھ لیس بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہماری کوئی وش لسٹ نہیں ہے۔ ہم نے ایک احتساب آرڈیننس کا ترمیمی بل جو ہے وہ حکومت کو بھی دیا ہوا ہے اور قومی اسمبلی کی کمیٹی کو بھی دیا تھا۔ اس کی ایک ایک شک بڑی کلیئر ہے، وہ ہر شک میں نے ایکسپلین کی ہے کمیٹی کے سامنے کہ کیوں ہم یہ چاہتے ہیں۔ ٹوتھ لیس بنانے کی بات نہیں ہے، ہم اس کے جو اختیارات جو سیاستدانوں کو تباہ کرنے کے لیے اور بدنام کرنے کے لیے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی بات رکھ دیتا ہوں کہ یہاں پر قانون میں یہ ہے کہ جس دن نیب کورٹ آپ کو کنوکٹ کرتا ہے آپ کی سیٹ خالی ہو جائے گی۔ اب میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، نیب کورٹ کنوکٹ کرتا ہے، میری سیٹ خالی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کل مجھے ہائی کورٹ بری کر دیتا ہے، کیا آپ مجھے سیٹ واپس دے سکتے ہیں؟ ایک معقول سوال لگتا ہے مجھے۔ صحیح۔ تو اس قسم کی قتل کے کیس کا مجرم جو ہے وہ پاکستان میں 14 دن کے ریمانڈ پہ رہتا ہے، 90 دن کا نیب کا ریمانڈ ہے۔ میں 70 دن میں نیب ریمانڈ میں رہا ہوں، ایک سوال مجھ سے نیب نے نہیں کیا۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو تنگ کیا جائے، اس کو دبایا جائے، اس کی بدنامی کی جائے، اس کو ہر 2 ہفتے بعد عدالتوں میں پیش کیا جائے اور ہیڈ لائنز لگائی جائیں کہ جناب سابقہ وزیر اعظم کو پیش کر کے ان سے ریمانڈ لے لیا گیا۔ لوگوں کو تو نہیں پتا نا کہ یہاں تو ایک تماشا لگا ہوا ہے، لوگوں کو بدنام کرنے کا، پوچھنے کی بات کو ہے نہیں۔ چاہیے ان چیزوں کو ہم نے اس سے ختم کیا ہے تاکہ اس کو جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو آئین ہے، جو پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہیں، اس کے مطابق قانون کو کیا جائے۔ صرف یہ بات ہے، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ بہتر ہے اس کو ختم کریں، اس کا اطلاق نون لیگ پر رہنے دیں۔ یار اگر نون لیگ کی پرسیکیوشن ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے تو کر لیں یار، کوئی بات نہیں ہے، ہمیں پرسیکیوٹ کر لیں۔ پروسیکیوشن تو ہوئی نہیں ہے، آج 2 سال ہونے کو ہیں، ایک کیس نیب نہیں بنا سکا کسی پر۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا 300 سے زیادہ دن کا ریمانڈ پاکستان مسلم لیگ۔ جی سر، یہ آپ کا بالکل آپ کا اوپینین بالکل کنسیڈرڈ اوپینین ہے، آپ کا اپنے ساتھ بھی ہوا، مختلف آپ کے کولیگز جو تھے وہ بھی نیب کی کسٹڈی کے اندر ہے، بٹ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھائی صاحب میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے انکشافات ہوئے، انہوں نے خود بھی انٹرویو دیا پھر سلیم صافی صاحب کو، جو انکشاف ہوا 2018 کا تھا، وہ ایک شہباز شریف صاحب نے بعد میں کہا کہ وہ ایک نجی محفل کی گفتگو تھی یا نجی گفتگو تھی، تردید نہیں آئی، لیکن ایک عام پاکستانی کے ذہن میں سوال ضرور آتا ہے کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہو کہ ووٹ کو عزت دو، اور اسی دوران ایز امپورٹنٹ ایز سم ون لائک شہباز شریف صاحب وہ مل رہے ہوں بیک ڈور کہ وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، کابینہ ڈسکس ہو رہی ہے، تو پھر وہ بیانیہ اس کی کیا اہمیت رہ جاتی تھی سر؟ دیکھیں اس انٹرویو کی وضاحت جو ہے یا سہیل وڑائی صاحب کر سکتے ہیں یا شہباز صاحب کر سکتے ہیں یا وہ 2 جرنلسٹ جن کا اس میں ذکر کیا گیا۔ میں تو صرف حقائق کی بات کر سکتا ہوں کہ 31 مئی 2018 تک میں وزیر اعظم تھا، مجھے کسی ایسی ڈیل کا علم نہیں ہے۔ میں نے بہت سے اپنے دوستوں سے پوچھا جو ہمارے کیبنٹ میں تھے، جو پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، کسی کو ایسی بات کا علم نہیں ہے۔ سر پارٹی میں اور بھی آپ کے دوستوں کو، آپ کے کولیگز کو نہیں پتا اس حوالے سے؟ سر جی میں نے جن لوگوں سے پوچھا ان کو نہیں پتا، کسی کو ایسے واقعے کا علم نہیں ہے کہ ہماری کوئی بات ہو رہی ہو اسٹیبلشمنٹ سے، ہو رہی ہو تو کس مقصد کے لیے۔ ٹھیک ہے سر، ایز فارمر پرائم منسٹر سر 26 جولائی کو الیکشن ہوتے ہیں سر، اگر مجھے بتا پائیں آپ کہ ایز فارمر پرائم منسٹر، ایز شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ملاقاتیں کسی بھی سٹیج کے اندر
کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب بیانیہ یہ ہو کہ ووٹ سے عزت لینی ہے؟ سر ووٹ کو عزتوں کا بیانیہ تو اپنی جگہ پر ہے، ہماری جماعت کا ہے، اس پر ہم آج بھی قائم ہیں، اور وہ بڑا سمپل ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے۔ یہ الیکشنوں کے فیصلے، حکومتوں کے فیصلے پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، یہ کسی بند کمرے میں نہیں ہونے چاہیے، کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم نے ماضی میں بہت ڈیلیں کی ہیں اور مار کھائی ہے، ٹھیک ہے، تو کم از کم اس ماضی کی ڈیلوں سے سبق حاصل کر لیں اور مستقبل میں پاکستان کی عوام کو پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا موقع دیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، فارمر پرائم منسٹر ہمارے ساتھ موجود۔ I'm sure عباسی صاحب نے پروگرام کے اینڈ میں جو کہا ہے وہ ضرور سنا گیا ہوگا، خاص طور پہ اگر شہباز شریف صاحب بھی سن رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تردید نہیں کی۔ سلیم صاحب نے ان سے پوچھا، انہوں نے تردید نہیں کی، انہوں نے کہا نجی محفل کی گفتگو تھی، تو پھر سوچنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک دیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔